دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات لانے والا سمجھتے ہیں۔ ان کی عقیدت کے مطابق مسیح الدجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصی شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں بلکہ اس کے استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام مسیح الدجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ دجال کا لفظ عربی زبان میں فریبی، جھوٹے اور گمراہ شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال شاید اسی لیے رکھا گیا ہوگا کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، غلط بیانی اور دنیا کی تمام ترین خباثتیں اس کے مکروہ شخص کی نمایاں ترین وصف ہیں۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول شیطانیت سے بھرپور اور فتنے فساد کا سبب ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، ایک منادی سب کو نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ میں بھی مسجد چلی گئی اور آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے رخ انور پر تبسم تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر موجود رہے۔ پھر آپ نے مجمع سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اس لیے یہاں اکٹھا کیا ہے کہ نصرانی تمیم داری میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو مسیح الدجال کے بارے میں ہے، جس کا ذکر میں تم سے کرتا رہا ہوں۔ اس مسیحی نے بتایا کہ میں 30 مزید لوگوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے میں سوار ہوا، لیکن سمندری طوفان کی وجہ سے ہم مہینے بھر سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک دن ہمارا بیڑا غروب آفتاب کے وقت سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگا۔ ہم بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے، جہاں ہمیں موٹے اور گھنے بالوں کے اندر چھپا ہوا ایک جاندار ملا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ یہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ اس بت کدے میں موجود ایک شخص کی طرف چلو جو تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں خوف محسوس ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان تو نہیں۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس بت کدے میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے بہت زیادہ عجیب و خلقت انسان دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ جواب دیا کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہمارا بحری بیڑا سمندری طوفان کی زد میں آ گیا، ہم 1 مہینے تک بھٹکتے رہے، پھر ہم تمہارے جزیرے کے کنارے سے جا لگے۔ جزیرے کے اندر ہمیں موٹے اور گھنے بے تحاشا بالوں والا جاندار جساسہ ملا اور وہ ہمیں تمہارے پاس لے آیا، حالانکہ ہمیں اس سے سخت ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو۔ اس قیدی شخص نے ہم سے سوال کیا کہ کیا علاقہ بیسان کے کھجوروں کے درخت پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟
जवाब दिया कि उसमें तो बहुत पानी है। उसने फिर कहा कि करीब है कि उसका पानी गायब हो जाएगा। फिर उसने कहा कि मुझे शाम के इलाके के चश्मे के बारे में तो बताओ कि क्या चश्मे में पानी है और क्या वहाँ के बाशिंदे उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं। हमने कहा कि हाँ, उसमें बहुत पानी है और वहाँ के बाशिंदे उसी पानी से खेती बाड़ी करते हैं। उसने कहा कि मुझे उम्मियों के नबी के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से हिजरत करके मदीने में सुकूनत पजीर हैं। उसने कहा कि क्या अहले अरब ने उनके साथ जंगें लड़ी। हमने कहा कि हाँ। उसने कहा तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया। हमने उसे बताया कि वो अपने इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ गए और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की इताअत अख्तियार कर ली। उसने कहा कि ये बात उनके लिए बेहतर है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करें। और अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं ही मसीह दज्जाल हूँ। वो ज़माना करीब है जब मुझे निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं निकलकर ज़मीन में हर जगह जाऊँगा और 40 रातों के अंदर पूरी दुनिया घूम लूँगा। किसी जगह को नहीं छोड़ूंगा सिवाय मक्का और मदीना के। वहाँ जाना मेरे लिए हराम है। मैं जब भी उन 2 बस्तियों में जाने की कोशिश करूँगा तो एक फ़रिश्ता अपने हाथ में तलवार लिए मेरे सामने आ जाएगा। वो मुझे उसमें जाने से रोक देगा। उन दोनों शहरों के तमाम रास्तों पर फरिश्ते पहरा दे रहे हैं। फातिमा बिनती कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने असे मुबारक को मिंबर पे मारा और 3 दफ़ा फरमाया कि ये तैयबा है। आपकी मुराद मदीना मुनव्वरा से थी। फिर फरमाया कि ख़बरदार रहो, इसकी खबर पहले नहीं दे चुका। लोगों ने कहा कि जी हाँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तमीम की बात अच्छी लगी। वो उसी के मुताबिक है जिसके बारे में मैं तुम सबको आगाह कर चुका हूँ और जो कुछ मैंने तुम्हें मक्का और मदीना के बारे में बताया था। याद रखो, जो भी वो है मशरिक़ की तरफ ही है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मशरिक़ की तरफ इशारा फरमाया। सैयदा फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ये हदीस आप अलैहिस्सलाम से सुनकर हिफ़्ज़ कर ली थी।